الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ابتدا میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابتدائی دنوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی اور 6 تاریخ سے انشاءاللہ اہل بیت کا ذکر شروع ہوگا۔ الحمدللہ آج اہل بیت کا ذکر شروع کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ان کی ایک نگاہ کرم ہو جائے، ہماری عاقبت سنور جائے انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے اس کا ترجمہ، چند ضروری گزارشات اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی ارادہ رکھتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ تمہیں ہر قسم کی آلودگی سے پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا ستھرا کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے اور مفسرین نے لکھا کہ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں، سرکار کے اہل بیت، ان سے یہ خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ یہی ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی گندگی آلودگی سے پاک کر دے، ایسا پاک جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، یعنی خوب ستھرا تمہیں کر دے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ اہل بیت کون ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم صرف یہ اہل بیت، ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ نہیں مانتا۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ
کہ تمام ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت ہیں۔ امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت علی اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں، حسنین کریمین اہل بیت ہیں، حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ کل ہم مزید بیان کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اہل بیت کے متعلق ان کی پاکی، ان کی پاکیزگی، اس کے متعلق امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کہتے ہیں سائے سے اہل بیت کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تمام ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کی امہات المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت حمزہ، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جو جو فضائل بیان فرمائے ان تمام فضیلتوں کے یہ حامل ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، سرکار کے چچا زاد بھائی، سرکار کے داماد، اور نہ جانے کتنی نسبتیں نبی پاک علیہ السلام سے ان کی۔ چنانچہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اسم مبارک کے ساتھ کچھ القابات استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ ان کی محبت دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی محبت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت فرماتے ہیں، علی الخصوص شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، امام الواصلین، سید العارفین، واصلان حق کے امام، اہل معرفت کے پیش رو، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، مولا المسلمین، امیر المومنین، ابو الائمہ الطاہرین، پاک طینت، پاکیزہ خصلت، اماموں کے جد امجد، طاہر و مطہر، قاسم کوثر، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مطلوب کل طالب، سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ امام اہل سنت کے الفاظ، آپ دیکھیے کتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی کی ولادت ہوئی بیت اللہ میں، والدہ محترمہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، آثار ظاہر ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئی، ولادت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گھٹی دی جاتی ہے، گھٹی کا مطلب جیسے شہد، اس کو چٹایا جاتا ہے، اور ایک عام یہ قاعدہ ہے، ایک شگون آپ سمجھیں یا اس کو ایک اصول یا قاعدہ سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے گھٹی دلواؤ، کوئی پیر و مرشد ہے تو اس سے دلوا دی، کوئی عالم دین ہے تو اس سے خاندان میں کوئی نیک آدمی ہے، یا اس نو مولود کا کوئی نانا دادا کوئی متقی پرہیزگار، کہاں ان سے دلواؤ۔ ایک شگون ہے کہ ایک نیک آدمی جب گھٹی دے گا
تو اس کی عادات و اطوار، اس کی تمام چیزیں اس بچے میں پیدا ہوں، ایک سکون ایک خیال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر کس و ناقص سے گھٹی نہیں دلواتے، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اس بچے کی پہلی غذا ہے نا، ابھی پیدا ہوا سب سے پہلے گھٹی دی جا رہی ہے، شہد چٹایا جا رہا ہے۔ اب آؤ مولا کائنات کی گھٹی دیکھو کیا تھی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو گھٹی دیتے ہیں نا شہد کی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرا بیٹا علی پیدا ہوا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا لاؤ اسے میری گود میں دو۔ جب گود میں دیا تو حضور نے اپنا لعاب دہن علی کے دہن میں ڈال دیا، علی کے دہن میں ڈال دیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد مولا کائنات کی پہلی غذا رسول کا لعاب دہن، پہلی غذا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ غور کرو، جس کے دہن میں رسول کا لعاب دہن ہو وہ باب مدینۃ العلم نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ باب مدینۃ الحکمہ نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ پہلی غذا حضور کا لعاب دہن۔ اچھا بچے روتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں نا، روتے ہیں، آنکھ بند کیے ہوئے رو جا رہے، رو رہے ہیں، کوئی شہد دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چپ کرا رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میرا بیٹا علی رو رہا، سرکار نے گود میں لیا، لعاب دہن کی گٹی دی، پھر اپنی زبان میرے بیٹے علی کے منہ میں ڈال دی، وہ چوستے چوستے علی سو گیا۔ کتنا سکون ملا رسول کی مبارک مقدس زبان۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے آپ نے آنکھ نہیں کھولی، اور جب آنکھ کھولی تو حضور کا چہرہ مبارک دیکھا۔ اب دیکھو خصوصیات، پہلی گھٹی رسول کا لعاب دہن، رسول کی زبان مبارک چوسی، اور پہلی مرتبہ جب آنکھ کھولی تو حضور کا چہرہ انور دیکھا۔ علی سکون میں آ گئے، حضور کا روح انور دیکھا، چہرہ مبارک دیکھا، جلوہ مصطفیٰ دیکھا۔ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام طبرانی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی پہلی خاتون ہیں جن کے بطن سے ایک ہاشمی پیدا ہوا، اور وہ بھی بڑی مرتبے والی خاتون ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے گھر پرورش پائی، یہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، وہیں انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ تو حضور علیہ السلام کی چچی رشتے میں تھیں جو حضرت علی شیر خدا کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام ان کے سرانے بیٹھ گئے۔ اس کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے بیٹھ گئے۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا یا امی یرحمک اللہ یا امی بعد امی، اللہ آپ پر رحم فرمائے اے میری ماں کے بعد میری ماں۔ حضور نے ان کو ماں کہہ کر پکارا، ان کے سائے میں پرورش پائی تھی، وہ محبت کرتی تھی، شفقت فرماتی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام بھی محبت فرماتے۔ اور سرکار نے اس کا صلہ کیا دیا؟ روایت میں آیا کہ جب ان کی قبر انور تیار ہوئی، حضور علیہ السلام اس میں لیٹ گئے۔ غور کرو، جس کی قبر میں رحمت خداوندی پہلے ہی نازل ہو جائے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ اور سرکار نے اپنا کرتہ مبارک ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا۔ اب غور کرو، اس خاتون کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے جو حضور کا لباس، حضور کا کرتہ ان کے جسم مبارک پر، اور سرکار ان کی قبر انور میں لیٹے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ خاتون جنتی ہے اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. غور کیجئے، 70,000 فرشتوں نے اس خاتون کے جنازے میں شرکت کی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شان تھی آپ کی والدہ محترمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقلیم ولایت کے تاجدار، ہر جنگ میں مسلمانوں کے پیشوا اور سپہ سالار، معرکہ خیبر کے شہسوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار یعنی حیدر کرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا اسم مبارک علی، والد گرامی کا نام ابو طالب، والدہ فاطمہ بنت اسد، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب. اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. اعلان نبوت سے حلیہ مبارک آپ کا جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ پست، درمیانہ قد. آپ کی آنکھیں بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت، حسین، سفید گویا چودھویں کا چاند. آپ کی گردن مبارک چاندی کی سرائی کی طرح. آپ کی کلائی، بازو، ہتھیلیاں، کندھوں کی ہڈیاں یہ سب بھاری. سر مبارک پر پیشانی کی طرف بال نہیں تھے لیکن پیچھے کی جانب زلفیں تھیں جو آپ کی شانوں پر پڑی رہتی تھی. اور آپ کی داڑھی مبارک بہت زیادہ گھنی تھی اور بغیر خضاب لگائے آپ کی داڑھی بالکل سیاہ تھی. یہ حلیہ بعض علماء نے آپ کا لکھا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اب آئیے اس سلسلے میں کئی روایتیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں، ابو عبیدہ، ابو بکر ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا یا علی انت اول المؤمنین ایمانا و اول المسلمین اسلاما و انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی، تم ایمان میں مومنوں میں سب سے پہلے، اسلام میں سب سے پہلے مسلمان، اور تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے نزدیک تھا. دوسری روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ. تیسری روایت معاذ ادویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بصرہ میں منبر پر آپ رونق افروز تھے اور فرما رہے تھے میں ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لایا اور میں نے ابو بکر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا. چوتھی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت ابن عمر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح اسناد ہے اور اس کا کوئی راوی متون نہیں. پانچویں حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت اول من آمن بی وصدق، تم سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے اور تم نے سب سے پہلے میری تصدیق کی. 5 روایتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. چھٹی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ 3 شخص ہیں جو سابق الایمان ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ایمان لانے میں سبقت کی. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی طرف حضرت یوشع بن نون
حضرت عیسیٰ کی طرف صاحب یاسین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، انہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی۔ حضرت ابن عباس ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 خصائص ایسے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کے نہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عرب و عجم کے لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی نے نماز پڑھی۔ سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ ترمذی میں حضرت ابن عباس کی یہ روایت موجود ہے کہ پہلے نمازی اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، یعنی حضور کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیر کے دن خلعت سے نوازا گیا اور منگل کے روز حضرت علی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ منگل کے روز ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اچھا، اب یہ ساری روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، کچھ نے کہا کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اول، اور جو روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے مطابق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بہترین تطبیق فرمائی، فرمایا مردوں میں ایمان لانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، عورتوں میں ایمان لانے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، اور بچوں میں ایمان لانے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ حل ہو گیا، کوئی لڑائی کی بات نہیں، تینوں کو اپنی اپنی جگہ فضیلت حاصل ہے۔ سابق الایمان اور سابقون الاولون، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، اس میں یہ تینوں شامل۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو آپ نے اپنے گھر میں قریش کی دعوت کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور اس دعوت میں 40 افراد نے شرکت کی جو آپ کے خاندان کے تھے۔ آپ کے سارے چچا بھی موجود تھے اور ان کے بچے بھی اور دیگر رشتہ دار بھی، یہ سب موجود تھے، کل ملا کے 40 تھے۔ جب یہ سب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تب سرکار نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پوری دعوت اسلام جو طریقہ تھا آپ نے سب بتا دیا، بتوں کے متعلق بھی بتا دیا، اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، یہ تمام چیزیں ایک پوری تقریر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے کی۔ سب خاموش، سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں بولا، سارے چچا موجود ہیں، سارے رشتہ دار موجود ہیں، خاموش۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما چکے، پھر آپ نے پوچھا اب بتاؤ اس دعوت و تبلیغ میں تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ پھر خاموش۔ پھر پوچھا یہ جو میں نے بتایا ہے دین اسلام کے متعلق، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش۔ ایک آواز اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری عمر کم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کمزور ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عہد کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مرتے دم تک اس دعوت و تبلیغ میں آپ کا ساتھ دوں۔ کون تھا یہ؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور عمر مبارک صرف 10 سال تھی۔ تو حضرت علی نے جو کچھ بیان کیا شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ اب دیکھیے 10 سال کی عمر ہے، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بچپن ہے، کم سنی ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت و تبلیغ میں مرتے دم تک میں ساتھ دوں۔ اور علی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ شاعر لکھتا ہے کہ طفل سیزداں
سالہ علی ابن ابی طالب، وہی شیر خدا جو ساری دنیا پر رہا غالب۔ اٹھا اور اٹھ کے بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں، بڑی مجلس میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ کون تھا یہ علی شیر خدا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کمسنی میں اعلان فرما رہے ہیں، کافروں کے مجمع میں اعلان فرما رہے ہیں، رشتہ داروں کے ہجوم میں اعلان فرما رہے ہیں، میں اللہ پر اس کے نبی پر ایمان لایا اور یا رسول اللہ انشاءاللہ مرتے دم تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ علی نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ اس طرح مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے عمومی فضائل بھی بیان فرمائے اور خصوصی فضائل بھی بیان فرمائے، یعنی ہر ایک کے الگ الگ علیحدہ علیحدہ فضائل، اور وہ فضائل جس میں سارے صحابہ شامل ہیں وہ بھی موجود۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا یا علی انکا اول من یقرأ الباب الجنہ فتدخلها بغیر حساب بعدی، اے علی میرے بعد سب سے پہلے جنت کے دروازے پر تم دستک دو گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بشارت بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے۔ مسند امام علی رضا میں یہ موجود۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے متعدد مقامات پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینے میں چھوڑ گئے۔ علی تم مدینے میں رہو، یہ عورتیں اور بچے ہیں تم ان کی دیکھ بھال کرو۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑے مغموم ہوئے۔ کوئی اور ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ چلو میں جنگ سے بچ گیا، میں تو یہاں آرام سے رہوں گا، یہ لوگ لڑیں گے۔ لیکن علی تو تلوار کے دھنی تھے، جنگ تو ان کا مشغلہ تھا، ان کا شوق تھا کہ میں جاؤں کافروں کو تے کروں، واصل جہنم کروں اور اللہ اس کے رسول کی نظر میں مقام حاصل کروں۔ جب سرکار نے فرمایا نا تم یہاں ٹھہرو ہم جا رہے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و اب، حضور میرے ماں باپ قربان، آپ مجھے ان عورتوں اور بچوں پر چھوڑے جا رہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے میں تو جنگ میں جانا چاہتا تھا، تو آپ اپنے پیچھے یہ عورتوں اور بچوں پر مجھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اب سنو آقا نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار نے آگے بھی اسی لیے فرما دیا، ورنہ آج کے لوگ جو دوسرے لوگ ہیں، اشارہ کر کے میں گزر جاؤں، نام لینا نہیں چاہتا، وہ فوراً کہتے دیکھو جی یہ اعلان تھا کہ حضرت علی بھی نبی ہیں معاذ اللہ، یہ ان کے بعد۔ تو فرمایا علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا اور اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لشکر روانہ ہو گئے، کہتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک اٹھا کر دعا فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ علی کا چہرہ نہ دیکھوں، یعنی علی بخیر و عافیت واپس آ جائے، میں اس کو دیکھ لوں، مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ کتنی محبت نبی پاک علیہ السلام کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس حدیث کو امام ترمذی طبرانی نے بیان کیا اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نا، علماء سے آپ سنتے رہتے، ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو تم دونوں بھائی ہو، پھر دوسرے کو بلایا، تیسرے کو تم دونوں بھائی ہو، ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر کو سب کا بھائی بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ کیا تو آخر میں حضرت علی رہ گئے کرم اللہ تعالیٰ، بہت مغموم ہوئے اور روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو اکیلا ہوں جیسے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب سنو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے سب کو بنا دیا، مجھے نہیں بنایا کسی کا بھائی۔ حضور نے فرمایا علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کسی نے کہا؟ نبی پاک علیہ السلام۔ لیکن آپ ذرا سا غور کریں، کبھی بھی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی انہوں نے کہا سرکار کے متعلق کہ یہ میرے بھائی ہیں؟ کبھی کہا نہیں۔ ادب، احترام آقا نے فرما دیا تھا، وہ کہہ سکتے تھے۔ اگر کوئی کہتا بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں، بھائی حضور نے تو خود فرمایا علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہیں، اور ویسے بھی چچا زاد بھائی تھے۔ یہ سارے رشتے ہونے کے باوجود ادب اپنی جگہ تھا، احترام اپنی جگہ تھا، وہ جانتے تھے یہ کچھ بھی کہیں لیکن جو ان کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں۔ صحیح ہے نا؟ حضرت علی نے تو نہیں فرمایا، آج کے 14ویں صدی کے لوگوں نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ افسوس، لعنت اللہ علیہم۔ حضرت علی نے کبھی نہیں فرمایا۔ تو فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہو؟ اس طرح ان کے دل کو تسلی دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک پرندے کا گوشت آیا، پرندے کا گوشت رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے گوشت تناول نہیں کیا بلکہ دعا کہ اے الہ العالمین
میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فضیلت دیکھو، دعا فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، مولا میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ میرے پاس آئے تاکہ میرے ساتھ مل کر یہ گوشت کھائے۔ کہتے سرکار نے دعا کی، ہم نے دیکھا حضرت علی سامنے سے آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا آؤ علی میرے ساتھ بیٹھو، اور دونوں نے مل کر وہ گوشت تناول فرمایا۔ پتہ چلا کہ مخلوق میں اللہ کے نزدیک بہترین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ حاکم نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ ابن سلام اور ان کی ایک جماعت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر دور ہیں اور رات میں مجلس میں آنے کے لیے ہمیں دشواری ہے، ہماری نہ کوئی اور مجلس ہے نہ کوئی اور محفل ہے، ہماری قوم کو جب یہ معلوم ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں تو وہ ہم سے قطع تعلق کر لیں گے، ہمارے ساتھ بات چیت بند کر دیں گے، اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے، نکاح وغیرہ بند کر دیں گے، تمام تعلقات منقطع کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ پھر سرکار مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ قیام میں تھے، کچھ رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہی میں سے ایک سائل کو دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کسی شخص نے کچھ دیا؟ اس نے کہا ہاں دیا۔ کیا دیا؟ ایک چاندی کی انگوٹھی۔ سرکار نے پوچھا کس نے دی؟ اس نے حضرت علی کی طرف اشارہ کہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے دی، اور حضرت علی اس وقت حالت نماز میں تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ اس نے کہا یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس نے یہ مجھے دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا حالت رکوع میں حضرت علی ہیں اور رکوع کی حالت میں انہوں نے یہ صدقہ دیا۔ راوی کہتا ہے سرکار نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ آیت تلاوت کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں، حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ اب مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں آپ کی 4 خصوصیات بیان ہوئی۔ کس کی؟ حضرت علی کی۔ فرماتے ہیں نمبر 1، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اس آیت کا مصداق قرار دیا۔ نمبر 2، نگاہ رسالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ اور نمبر 4، یہ آیت نازل ہو چکی تھی لیکن اس کا مصداق نہیں پتا تھا، حضرت علی نے حالت رکوع میں صدقہ دیا، سرکار نے بتا دیا اس کے مصداق علی۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث بیان فرمائی۔ ہم نے چند احادیث منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کی، طوالت کے باعث زیادہ کو نہیں بیان کیا۔ اب آئیے آگے چلیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور کے ساتھ، ہجرت کا موقع آیا، سرکار نے کچھ پیسے کچھ امانتیں جو کافروں کی تھی وہ حضرت علی کو دی۔ علی یہ امانتیں لینا، میرے بستر پر سو جانا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ذرا سا غور کریں کہ جو خون کے پیاسے ہیں ان کی امانتیں حضور کے پاس، جو مارنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں حضور کے پاس۔ اگر امانتیں نہ دیتے اور چلے آتے اور کوئی پوچھتا تو کہتے بھئی وہ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، میں کیسے پہنچاتا؟ نہیں،
رسول اپنا اسوہ حسنہ اپنی سیرت یہ بتانا چاہتے تھے، سیرت یہ چھوڑنا چاہتے تھے، یہ عمل بتانا چاہتے تھے کہ مجھے دیکھو میں دشمنوں کی امانتیں بھی پہنچانے کے لیے اپنے عزیز ترین صحابی کی جان کو خطرے میں ڈالوں۔ تو تم پر کتنا لازم ہے کہ دوستوں کی امانتیں پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا، دوستوں کی امانتیں پہنچاؤ۔ یہاں تو عجیب حال ہے، جو کچھ لے لیا وہ اپنا ذاتی مال ہے، دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک صاحب گئے کسی کے پاس کہ بھائی آپ دیں گے ہمارا، نہیں، اس نے غصے میں کہہ دیا میں قیامت میں لے لوں گا، کہنے یہ تو بہت اچھی بات ہے، جاؤ پھر وہیں لے لیں، یہاں کوئی دے ہی نہیں رہا، یعنی کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، اس نے کہا قیامت میں لے لوں گا، ہاں ٹھیک ہے وہاں لے لینا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس کسی کی امانت ہو۔ قرآن کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ کسی کی بھی امانت ہو، کسی بھی صورت میں، پیسے کی صورت میں ہو، کسی چیز کی صورت میں ہو، بلکہ یاد رکھیے کسی راز کی صورت میں ہو وہ بھی امانت ہے، وہ بھی کسی کو نہ بتائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کا کوئی راز آپ کے پاس ہے اور دوسرے نہیں جانتے، آپ نے جا کر سب جگہ بتا دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کا کوئی عیب بتانا، کسی کا کوئی راز بتانا، کسی کے پیسے کو نہ دینا، کسی کی کوئی چیز اس نے امانتاً رکھوائی نہ دینا، یہ سب امانت میں خیانت تصور کی جائے گی اور نامہ اعمال میں خیانت لکھی جائے گی کہ آپ نے خیانت کی۔ اب آئیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے کاشان نبوت کا، چاروں طرف سے۔ حضور علیہ السلام نے امانتیں دیں حضرت علی کو، علی کی امانتیں لینا، آج رات میرے بستر پر سونا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آئے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی کو دیکھو آرام سے لیٹ گئے، ان کو کوئی خوف نہیں، ارے یہ کافر جو محاصرہ کیے یہ آ جائیں گے مار دیں گے۔ بھائی مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوں اسے مارنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور آپ سے کہا جائے تم آفس میں اس کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، یا یہ گھر میں جہاں بیٹھتا ہے وہاں بیٹھ جاؤ، یا کسی اور جگہ بیٹھتا ہے وہاں بیٹھ جاؤ، آپ کہیں گے نہیں بھائی اس کے شبہ میں کہیں مجھے نہ مار دیں، لوگ تو اس کو مارنے کے لیے لگے ہیں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ سارے کفار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور سرکار تو جا رہے ہیں اور مجھے بستر پر لٹا رہے ہیں، لیٹ گئے آرام سے۔ کیوں؟ ان کو خوف نہیں تھا کہ مجھے موت آئے گی۔ علی اس مرد مومن کا نام ہے جو موت کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھتا ہے، اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ پیدائش سے پہلے بھی موت آئی ہے، پیدائش کے فوراً بعد بھی موت آئی ہے، 1 سال کی عمر میں بھی موت آئی ہے، 10 سال کی عمر میں بھی آئی ہے، 20 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی۔ موت نے ہر عمر میں آ کر کے بتا دیا میں آتی ہوں اور آ سکتی ہوں، تم تیار رہنا۔ سمجھ میں آیا؟ تم تیار رہنا، کبھی بھی آ سکتی۔ تو کیا حضرت علی نہیں جانتے کہ موت آ سکتی ہے؟ جانتے تھے، حضرت علی یہ جانتے تھے مجھے موت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات نہیں آئے گی، آج کی رات نہیں آئے گی، اس لیے کہ حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی، حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی تھی۔ یہیں سے پتہ چلا کہ جس کی ذمہ داری نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لیں وہ ولی ہوتا ہے۔ جس کی ذمہ داری علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے۔ سو گئے آرام سے، اور ادھر کیا ہوا؟ سرکار روانہ ہو گئے، ایک مٹھی خاک اٹھائی ان کی طرف پھینک، اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، مٹھی ان کی طرف پھینک دی، سرکار نے وہ مٹھی اٹھائی خاک کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھینک دی ان کے اوپر، سب اونگنے لگے، اونگنے لگے، آقا سامنے سے گزر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ
یاسین کی کرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. چلے گئے، اب وہ سو رہے، سرکار گزر گئے. اب شیطان کو بیچارے کو رحم آیا، سارے اس کے ساتھی تھے نا، یہ بیچارے خامخواہ. شیطان نے ان کو اٹھایا، اٹھو. کہہ رہے نکلنے نہیں دیں گے، مار دیں گے. کہنا کس کو نکلنے نہیں دو گے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو چلے گئے. ارے کیسے چلے گئے؟ دیکھو تمہارے اوپر خاک ڈال کے گئے. اب جب سر پہ ہاتھ مارتے ہیں تو خاک جھڑ رہی. بتاؤ ان کو رسول نظر آئے؟ آئے کسی کو؟ نہیں نظر آئے. آج بھی بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتے. کہتے سلام میں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تمہیں نظر آتے ہیں؟ تم ہاتھ اٹھا کے کیوں کرتے؟ تمہیں نظر آتے؟ تم سلام پیش کرتے ہو کیوں نظر آتے ہیں؟ تو ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. سمجھ لینا اس مٹھی کا اثر آج تک قائم ہے. جو اس وقت پھینکی تھی آج تک قائم ہے. ان کو پھینکی، ان کی نسل آج بھی موجود ہے. ان کو نظر نہیں آتے، اہل سنت کو الحمدللہ آج بھی نظر آتے. جسے چاہیں اپنے دیدار سے مشرف فرما دیں گے، سرکار کا کرم. اسی لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ادب میں، اسی لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا آپ کی محفل تو ہم نے سجا دی، بعد اب کھڑے ہو گئے. اگر تشریف لائیں تو آپ کی مہربانی، اگر کرم فرما دیں تو آپ کی مہربانی. ہم تو کھڑے ہو گئے اور اس یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی فیضان سے مستفید بھی فرما رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا چلے گئے تو یہ سامنے کون لیٹا ہے سبز رنگ کی چادر میں؟ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندر داخل ہوئے، چادر اٹھائی تو حضرت علی شیر خدا. انہوں نے امانتیں دے دی اور چلے آئے. امانتیں دے دی اور چلے آئے. یہ ہے امانت کی حفاظت کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے کی. اور ہم غلاموں کے لیے اپنی سیرت چھوڑ دی، اپنا اسوہ حسنہ چھوڑ دیا. جب دشمنوں کی امانت کی میں اس طرح حفاظت کر رہا ہوں تو تم پر کتنا لازم ہے کہ دوستوں کی امانتوں کی حفاظت کرو. ٹھیک؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دھنی تھے. کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ہیبت، جلال، مقام، مرتبہ، بہادری، عزت، کسی کی ہمت نہیں کہ علی کے مقابلے میں آ جائے. جنگ بدر میں جو پہلا معرکہ ہے نا اسلام کا، اس میں جب کافر آئے تو بڑے غرور میں تھے، تکبر میں. یہ مٹھی بھر مسلمان، ان کو تو ہم ایسے مسل کے رکھ دیں گے، یہ 313 ہمارے سامنے کیا کریں گے. اور حقیقت تھی کہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، یعنی برابری بھی نہیں تھی. 313 ادھر 1000، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ادھر چند گھوڑے، چند تلواریں، ادھر ہر ایک کے پاس تلوار، گھوڑا، ہر ایک چیز موجود. اپنے ساتھ گانے والی عورتیں بھی لائے جو ناچ گانا کرتی تھیں، ایسے اشعار پڑھتی تھی کہ ان کے جذبات مسلمانوں کے خلاف بھڑکتے تھے، دشمنی پیدا ہوتی تھی. خیر بہرحال اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی نا تو دونوں آمنے سامنے، لشکر کفار، لشکر اسلام. پہلے انفرادی جنگ ہوتی تھی، 3 ادھر سے آئے، 3 ادھر سے گئے، آپس میں جنگ ہوئی. انہوں نے ان کو مار دیا یا انہوں نے ان کو مار دیا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو مرے گا. اس کے بعد پھر عام جنگ شروع ہو جاتی، پھر یہ ادھر گھس جاتے تھے، وہ ادھر گھس جاتے تھے، پھر ایک عام جنگ ہوتی تھی. تو کافر جو تھے وہ بڑے غرور میں، تکبر میں آگے بڑھے. پوری صف تیار ہو گئی اور انہوں نے دیکھا مسلمان کھڑے ہیں اور ادھر کافر کھڑے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ کفار کی طرف سے عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ 3 وہاں سے نکلے، اور مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری نوجوان، عبداللہ، معاذ اور عوف، یہ 3 یہاں سے انصاری نوجوان گئے. تو اس نے کیا کیا؟ عتبہ اور ولید، انہوں نے بڑے غرور سے دیکھا، پوچھا پہلے بتاؤ کون ہو؟ کون ہو تم؟
انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں، تو اس نے بڑے تکبر سے، نخوت سے، غرور سے وہیں سے پکارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان چرواہوں سے لڑنے نہیں آیا، یہ یثرب کے چرواہے، میں ان سے لڑنے نہیں آیا، ہمارے مد مقابل بھیجو جو ہمارے ہم پلہ ہوں۔ سرکار نے اشارہ کیا واپس آ جاؤ، یہ تینوں واپس آ گئے۔ پس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جلال آیا، سرکار نے دل میں سوچا ہوگا کہ تو نے کہا ہے نا مد مقابل، میں بھی اپنے شیروں کو بھیج رہا ہوں۔ کہا حمزہ تم جاؤ، علی تم جاؤ، ابو عبیدہ تم جاؤ۔ اب یہ تینوں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب پوچھتا ہے کون ہے؟ حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں حمزہ ہوں، یہ علی ہیں، یہ ابو عبیدہ، تینوں ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ۔ اب تو وہ لوگ بالکل خاموش ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اب جو یہ گفتگو ہوئی، شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا، جو اس نے گستاخی کی، غرور تکبر دکھایا، اور آقا نے جس طرح اپنے شیروں کو بھیجا، وہ لکھتے ہیں ہوئی جنبش لوا کو مل گیا اب اذن سرکاری، تو مردان خدا کی سب سے نکلے تین انصاری، خدا کی راہ میں اغیار سے بے خوف تھے تینوں، یہ غیرت مند عبداللہ معذر اوف تھے تینوں، مگر ان کو مقابل دیکھ کے عتبہ یہ چلایا کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا، کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا۔ غرور تھا نا، تکبر، یہ ہمارے سامنے، یہ انصاری کیا کریں گے؟ ہٹاؤ ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے بھیجو، میں ان چرواہوں سے کیا لڑوں گا، ہمارے ہم پلہ ہوں۔ سرکار فرما ٹھیک ہے آ جاؤ، میں بھی ایسوں کو بھیجتا ہوں جو تجھے واقعی واصل جہنم کر دیں گے۔ اب کون آگے گیا؟ بڑے اب ابن عبد المطلب شیر خدا حمزہ، امیر قوم ام مصطفیٰ مرتضی حمزہ، عبیدہ اور علی مرتضی نکلے معیت میں، عبیدہ اور علی مرتضی نکلے معیت میں، کہیں تکبیر اہل اللہ نے جوش حمیت میں۔ پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ذوالفقار نکالی، اچھا پہلے کیا ہوا؟ جب یہ تینوں آئے نا تو حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، عتبہ کا سر اڑا دیا، حضرت علی آگے بڑھے، ولید کو اڑا دیا، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے، لیکن ان کے مد مقابل نے ان کی ٹخنے پر تلوار ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گرے حضرت علی نے آگے بڑھ کے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ عام جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں حضرت علی کی تلوار ذوالفقار، ذوالفقار کیوں کہتے تھے؟ اس کے آگے سے دو دندانے تھے، تلوار میں ایک ہوتا ہے نا آگے سے نوک، اس میں دو تھی، اور اس طرح مار کے ایسے پلٹ دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب وہ تلوار بدر میں چل رہی تھی تو اس کی کیفیت شاعر نے بیان کی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بہادری دکھائی کہ سب کے سب جو تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت علی کا ایک کارنامہ
فاتح خیبر ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو 25 روز آپ نے مدینہ طیبہ میں قیام کیا، اور 25 روز قیام فرمانے کے بعد دوبارہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں 1600 مجاہدین تھے، 1600، جس میں اندازہ کیجئے کہ 1400 پیادہ تھے، پیدل، جن کے پاس سواری نہیں تھی، اور 200 جیسے جن کے پاس گھوڑے تھے، جو باقاعدہ سواری ان کے پاس تھی، تلوار، سب کچھ۔ نکل گئے، خیبر پہنچے۔ یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے، فتح کیے۔ ایک قلعہ القموس جو بلندی پر تھا وہ فتح نہیں ہوا۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے جاتے تو پھر واپس آ جاتے، پھر جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ کئی مرتبہ کوشش ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ صحابہ پریشان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کل ہم اس شخص کو اسلام کا علم عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور کل اسی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ بشارت بھی دے دی۔ صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ صبح ہوئی، سب کے سب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، لیکن خاموش۔ ذرا سا تصور کرو صحابہ کی بے چینی، بے قراری۔ آقا خاموش ہیں، صحابہ کی نگاہیں لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی ہیں کہ ابھی ان مبارک لبوں میں جنبش پیدا ہوگی، اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا جس کے ہاتھ پہ آج خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور قیامت تک وہ فاتح خیبر کہلائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھ رہی، آنکھوں میں تکلیف ہے، اپنے خیمے میں لیٹے ہیں، بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ ایک صحابی گئے، ان کو پکڑ کر لائے، سرکار نے اپنے سامنے بٹھایا۔ علی کیا ہے؟ حضور یہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اب جس کی آنکھیں دکھ رہی ہوں جنگ لڑ سکتا؟ نہیں لڑ سکتا۔ اور آج کی جنگ تو پھر بھی ہو سکتا ہے لڑ لے، ادھر سے بم اٹھا کے پھینک دے ادھر، اس کو بتا دیجیے بھائی سامنے تمہیں فائرنگ کرنی ہے، کلیشن کو لے کے سامنے ہی کرتا رہا۔ لیکن اس زمانے کی جنگ گھوڑے پر تلوار ہاتھ میں اور بالکل آمنے سامنے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور فرماتے چلو علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کسی اور صحابی کو بلا لو۔ نہیں، علی کو ہی علم دینا ہے، انہی کو قیامت تک فاتح خیبر کا لقب دینا ہے۔ اپنے سامنے بٹھایا، لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں ڈال دیا، فرماتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کبھی آنکھ میں تکلیف بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ لعاب دہن کی برکت دیکھو۔ اس کے بعد اپنا امامہ دیا، تلوار دی، علی جاؤ، جاؤ جا کر حملہ کرو، آج خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ صحابہ تیار ہیں، مولا کائنات سے فیصلہ ہیں، سرکار کا امامہ سر پر ہے، تلوار ہے، حضور کی دعا ہے، فتح کی بشارت ہے۔ ذرا سا غور کرو، علی کس شان سے آگے بڑھے ہوں گے۔ اس سپہ سالار کی قسمت دیکھو کہ جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل گئی، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، فتح کی بشارت مل گئی، اور بشارت بھی اس نے دی ہے جو اللہ کا محبوب، کسی عام انسان نے نہیں دی۔ حضرت علی چلے، چلتے ہی چلے گئے، بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، طوفان کی طرح۔ کافر اوپر ہیں، مسلمان نیچے ہیں، کافر بلندی پر، مسلمان پستی میں، اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کیے، مسلمان بڑھتے رہے، پھر تیروں کا میں برسایا، پھر بھی چلتے رہے۔ حیران ہوئے یہ کون لوگ ہیں، یہ تو چلے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا آج تو اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب آ رہا ہے، آج رسول اللہ کا شیر آ رہا۔ چلتے چلے گئے، وہاں جا کر جب دم لیا، یہودی حیران ہو گئے۔ ان کا ایک پہلوان جس کا نام تھا مرحب، وہ آ گئے،
سر سے پیر تک زرہ بختر پہنا ہوا، لوہے کا لباس۔ آدمی لوہے کے لباس میں لڑے تو کون سی بہادری؟ یہ تو کوئی بہادری نہیں نا، سر سے پیر تک اپنا جسم چھپا لیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، یہ کون سی بہادری ہے؟ اللہ کے شیر کو دیکھو، کوئی لوہے کا لباس نہیں تھا، عام لباس میں تھا۔ حضرت علی عام لباس میں، اور وہ سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں۔ کون ہو تم؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ تم کون ہو؟ میں مرحب ہوں۔ عرب کیونکہ شعر و شاعری میں بہت ماہر ہوتے تھے، اس نے فی البدی شعر پڑھے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، آج تک کوئی میرے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکا۔ حضرت علی نے جواب میں شعر پڑھا، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کا نام ہے شیر، جو چیر پھاڑ کر کے الگ کر دے، میں وہ شیر ہوں، آجا میرے مقابلے میں۔ اس نے کہا اچھا، یہودی دیکھ رہے ہیں، بڑا قوی ہیکل، بہت طاقتور، بہت تجربے کار، اور حقیقت میں اس کے وار سے کوئی نہیں بچا تھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، حضرت علی نے اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ایک طرف لگائی تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پر تلوار کھلا دی۔ صحابہ حیران، وہ لوگ حیران کہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی دیکھا کہ اتنا بڑا جرنیل، اتنا بڑا فاتح، اتنا بڑا سپہ سالار 2 ٹکڑے جسم کے ہو گئے، زمین پر پڑا ہے، بھاگے سب جا کر دروازہ بند کر لیا، قلعہ القموس اس کا دروازہ بند کر لیا۔ لیکن اللہ کے شیر کو جلال آ چکا تھا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دروازہ بند کر کے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، دروازہ بند کر کے ہم بچ گئے، دروازہ بند کر کے اب یہ فتح نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جلال میں تھے، اللہ کے شیر تھے، رسول اللہ کی مدد اور نصرت لے کر آئے تھے، فتح کی بشارت لے کر آئے تھے۔ آگے بڑے، درہ بختر کو اٹھایا ایک ہاتھ سے اور اٹھا کر پھینک دیا۔ درہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ مولا کائنات حضرت علی اس وقت انہوں نے جو اس درہ خیبر کو پھینکا، جس کو بعد میں 40 آدمی بھی اٹھاتے تو اٹھتا نہیں تھا، اور علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ فرمایا انہوں نے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھا کر پھینکا۔ اس وقت اللہ کی قوت کا مظہر بن گئے تھے مولا کائنات، اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ مسلمان لشکر اندر داخل ہو گیا، فتح ہو گئی۔ قیامت تک علی فاتح خیبر، قیامت تک علی فاتح خیبر۔ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام غدیر خم تشریف لے گئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دست مبارک میں لیا اور صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمام مسلمان مجھے اپنی جانوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے شک۔ پھر فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر مومن مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا کیوں نہیں؟ فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب۔ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا، یعنی جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہیں۔ تو رسول تو فرمانے جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگو، اور رسول تو خود بتا رہے ہیں علی تمہارے مددگار ہیں، وہ تو خود بتا رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں مولا علی، مدد کرنے والے علی ہیں، اور مدد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا عبادت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا سرکار سے نہیں سنا، حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ غور کرو، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو اس سے محبت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، وہ کتنا بڑا مقام ہوگا۔ الحمدللہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں اس دنیا سے جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا دو گروہ میری وجہ سے گمراہ ہوں گے، ایک وہ ہے جو مجھے میرے فضائل سے بھی گھٹا دے گا، دوسرا وہ ہے جو مجھے حد سے زیادہ بڑھا دے گا۔ دونوں گمراہ ہوں۔ صحیح وہ ہے جو مجھے میرے فضائل کے مطابق مانے گا۔ خارجیوں نے حضرت علی کے فضائل کا انکار کر دیا، برسر ممبر معاذ اللہ ان کو گالیاں دی گئیں اور بہت کچھ کیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ رافضیوں نے حد سے بڑھا دیا۔ اہل سنت و جماعت وہ واحد ہیں جو اعتدال کی راہ پر ہے۔ الحمدللہ ہم نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، جیسا زبان رسالت سے سنا ویسے ہی مان لیا، ویسے ہی مان لیا۔ الحمدللہ ہم بڑھاتے نہیں ہیں، حضور علیہ السلام نے جیسا فرمایا ہم نے اسی طرح مانا۔ جنگ خندق کا موقع آیا، آپ جانتے ہیں کہ کافر لشکر لے کر آئے، بہت بڑا لشکر لے کر، تو نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ ایک لشکر جرار آ رہا۔ سرکار نے جائزہ لے لیا کہ ہمارے پاس نہ سامان حرب ہے اور نہ اتنی افراد قوت ہے، نہ گھوڑے نیزے بھالے، جو جو چیزیں ہوتی ہیں کم ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک تجویز دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ مدینہ طیبہ کے چاروں طرف خندق کھود دیں، ایک گہری خندق۔ مسلمان اپنی سیفٹی اپنا بچاؤ اس طرح کر سکتے ہیں، ایک گہری خندق ہم کھود دیں تاکہ جب وہ لشکر لے کر آئیں تو آگے بڑھ نہ سکیں۔ آپ نے یہ تجویز پسند کی، دیگر صحابہ نے بھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ زمین کا ٹکڑا مثلا 10 صحابہ کو دیا کہ تمہیں اتنے ہی فٹ کھودنی ہے، پھر 10 صحابہ کو دیا تمہیں، پھر 10 صحابہ کو، اس طرح سرکار نے تقسیم کر دیا۔ صحابہ لگ گئے۔ سردی کا موسم ہے، سخت سردی، ہوا چل رہی ہے تیز، ہاتھ پیر شل ہو رہے ہیں، قربان جاؤ نفوس قدسیہ کے نبی کے حکم پر لگے ہوئے، اور یہ بھی نہیں کہ پیٹ بھرا ہوا ہے کھا پی کر لگے ہوئے ہیں، فاقے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیں، کسی کو کھانا ملا نہیں ملا، کسی کو ناشتہ ملا نہیں ملا۔ اسی لیے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں جلدی سے اپنے گھر گیا اور جا کر میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی اہلیہ سے کہا یہ پکاؤ، میں آقا کو لے کر آتا ہوں، بھئی دیگر صحابہ کو تو میں لا نہیں سکتا۔ اب ایک بکری کا بچہ کتنے لوگ کھا لیں گے؟ کوئی 100 150 1000 آدمی تو نہیں کھا سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ آئے، آ کر نبی پاک علیہ السلام سے آہستہ سے کہا سرکار ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ کے لیے پکایا، بس چند صحابہ کو لے لیں، سرکار آ جائیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ ابو بکر عمر عثمان و علی کو بلا لو، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، عبداللہ ابن مسعود، جاؤ سب کو بلا لو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ چلو جی اب تو مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ حضرت جابر حیران، آقا نے تو سب کو دعوت دے دی، پریشان ہو گئے، ایک بکری کا بچہ چھوٹی سی ہانڈی میں، یہ سارے کیسے کھائیں گے؟ اب چلا پورا قافلہ۔ حضور کی شان تو یہ نہیں کہ خود کھا لیں اور غلام بھوکے رہیں، ارے وہ تو خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا رہے ہیں، اور آج تک کھلا رہے ہیں، قیامت تک کھلاتے رہیں، انہی کا صدقہ تو کھا رہے ہیں۔ اب چلیں یہاں سے۔ اب حضرت جابر کی کیفیت دیکھیں، اگر آپ کسی کی دعوت کریں 5 آدمیوں کی اور آ جائیں 100 آدمی تو کیا ہوگا؟ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، کیا کریں بھئی، ہوٹل سے کچھ لاؤ، وہاں سے لاؤ، عزت تو رہ جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں حیران ہوا، پورا قافلہ حضور کے ساتھ جا رہا ہے،
چلتے رہے. میں سوچتا رہا کیا کروں. جب گھر تھوڑی دور رہ گیا میں نے وہیں سے دوڑ لگائی اور سیدھا بھاگ کر گھر پہنچ گیا کہ اہلیہ کو تو بتا دوں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. جب میں وہاں گیا سانس پھول رہی ہے, پریشان ہے. بیگم سے کہا غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ ہم نے تو صرف آقا کو دعوت دی تھی, انہوں نے پورے لشکر کو بلا لیا, انہوں نے سب کو دعوت دے دی. اب سنو اس صحابیہ کا ایمان اور اس کا جواب, قربان ہو جاؤ ان پر. یہ تو گھبرا کے کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو دعوت دی, انہوں نے سب کو دے دی. اہلیہ نے صرف ایک سوال کیا, دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کیسی بات ہے؟ دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کہا میں نے نہیں دی, انہوں نے دی ہے. کہا پھر فکر کی کیا ضرورت ہے, جنہوں نے دی ہے خود ہی کھلائیں گے, جنہوں نے دی ہے خود ہی کھلائیں گے. اتنے میں آقا پہنچ گئے. فرمایا ہانڈی کہاں ہے؟ یہاں ہے. اپنا لوہا پہ دہن ڈال دیا. آٹا کہاں ہے؟ یہاں ہے. لوہا پہ دہن ڈال دیا. فرمایا روٹیاں پکاتے رہو. گھر چھوٹا ہے, سارے صحابی نہیں آ سکتے. 10 صحابہ آتے رہیں, کھاتے رہیں, جاتے رہیں, آتے رہیں. اور اس کے بعد ہانڈی کھول کر نہ دیکھنا, نکال کر دیتے رہو. کہتے نکال کر دیتے رہے, پورے لشکر نے کھا لیا. پھر آقا نے تناول فرمایا, ہانڈی کھول کر دیکھی تو اتنا ہی تھا جتنا پہلے. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کے نام میں برکت ہے, جن کے ذکر میں برکت ہے. جہاں وہ موجود ہوں وہاں برکت نہ ہو تو پھر کہاں برکت؟ اسی لیے ساری برکتیں مدینے میں ہیں, ساری رحمتیں مدینے میں ہیں, ساری عظمتیں مدینے میں ہیں, ساری رفعتیں مدینے میں ہیں, اس لیے کہ جس کے دم سے ہیں وہ خود مدینے میں. اچھا جنگ ہوئی, اب کیا ہوا؟ ادھر خندق جیسے کھدی نا تو گہری اور چوڑی اس لیے کی کہ گھوڑا نہ پھلانگ جائے. اگر کم ہوتی نا اس کی چوڑائی تو آدمی گھوڑا بھگاتا ہوا ہے, گھوڑا تو ظاہر ہے پھلانگ جائے گا تو لشکر پورا اندر آ جائے گا. تو سرکار نے فرمایا چوڑی بھی ہو اور گہری بھی ہو. خیر صحابہ لگے رہے, کھودتے رہے, تیار ہو گئی. اتنی دیر میں دیکھا کہ لشکر آ گیا کافروں کا. اب جب کافروں کا لشکر آیا, بڑے سج دھج کے, بڑے غرور میں, تکبر میں, ہم تو جا کر مسلمانوں کو آج ختم کر کے آئیں. گاتے ہوئے ناچتے ہوئے آئے. جیسے ہی خندق کو دیکھا ہوش اڑ گئے, یہ کیا ہوا؟ ارے یہ ترکیب ان کو کس نے بتا دی؟ آگے بڑھ نہیں سکتے. گہری بھی ہے خندق اور چوڑی بھی ہے کہ گھوڑا پھلانگ نہیں سکتا. پورا لشکر وہیں رک گیا, مایوس بالکل, اب کیا کریں. لیکن ان میں ایک تھا بدبخت جس کا نام تھا عمر بن عبدود. وہ بڑا قوی ہیکل تھا اور بڑا بہادر تھا, ان کا سپہ سالار تھا, اور اس کے لیے بھی یہ مشہور تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے کیا کیا, اپنے چند سواروں کو لیا اور پوری خندق کا چکر لگایا. تو ایک جگہ اسے ایسی ملی جو کم چوڑی تھی. اس نے دیکھا نا چاروں طرف جو خندق ہے وہ تو چوڑی ہے, گھوڑا اسے کراس نہیں کر سکتا. ایک جگہ ایسی ملی جو رہ گئی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے, بس یہیں سے اندر داخل ہونا. اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا, گھوڑے پیچھے لے کر گیا, دوڑاتا ہوا آیا, پھلانگ اندر آ گیا. اب مسلمانوں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں, تمام صحابہ دیکھا کہ عمر بن عبدود آ گیا اور وہیں سے للکار رہا, دیکھو میں آ گیا, ہے کوئی مائی کا لال میرا مقابلہ کرے؟ آ جائے کوئی میرا مقابلہ کرے. جماعت صحابہ میں سناٹا ہے. ایک آواز بلند ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حکم ہو تو میں اس کا مقابلہ کروں. کون تھا؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر دوبارہ اس نے پکارا, حضور نے پھر دیکھا, پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے. تیسری مرتبہ جب آپ کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا علی ادھر آؤ. بلایا, اپنا امامہ حضرت علی کے سر پہ رکھ دی, تلوار دے دی اور دعا فرمائی, مولا کفر کے مقابلے میں اسلام ہے, اسلام کے مقابلے میں کفر ہے, بالکل سامنے لڑائی ہے. مولا اگر آج یہ شخص یعنی حضرت علی کو کہا یہ اگر ہار گیا تو تیرے دین کی اور تیرے نبی کی بڑی رسوائی ہوگی. مولا اس کو فتح عطا فرما دے, مولا اس کو ہمت عطا فرما دے, اس کو طاقت عطا فرما دے, اس کو استقامت عطا فرما دے.
سرکار نے دعا فرمائی جاؤ علی جا کر مقابلہ کرو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر رسیدہ آدمی 50 کے قریب اس کی عمر ہوگی یا اس کے لگ بھگ, اور بڑا طاقتور, بڑی بڑی اس کی مونچھیں, سفید بال, سفید مونچھیں, طاقتور, قداور, تجربے کار جنگ کا, اور گھوڑے پر سوار پکار رہا ہے کسی کی ہمت تو آئے میرے سامنے, یہ سارے جنت کو جانے والے, آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں, تم میں کسی کی ہمت ہے تو مجھے جہنم میں پہنچائے, اس قسم کی باتیں کر رہا. اور اس نے کچھ گستاخیاں بھی کی. حضرت علی پہنچ گئے. اب آپ دیکھیں ہمت, ایک آدمی گھوڑے پر ہے, تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, تجربے کار ہے, ہر طرح کی صلاحیت اس کے اندر, قوت طاقت موجود ہے, بہادر ہے. اور حضرت علی کی عمر نوجوانی کی عمر ہے, 20-22 سال کی عمر ہوگی, یا 25 سال بھی اگر آپ لگا لیں. 25 سال کا نوجوان اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اپنے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اچھا. حضرت علی آگے بڑھے, کہا بیٹا میں نہیں چاہتا تم میری تلوار سے مرو, تمہارے باپ میرے دوست تھے, لہذا خیریت ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. حضرت علی نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میری تلوار سے مرے. ہیں حوصلہ دیکھا اس بچے کا, اس نوجوان کا حوصلہ, مجھے غصے میں آ گیا. اچھا یہی بات ہے, آ جاؤ مقابلے میں. فرمایا ایسے نہیں, گھوڑے پر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے, ہمت ہے تو نیچے اتر کے لڑنا. میں تو نیچے ہوں, تو گھوڑے پر ہے. بھئی یا تو میں بھی گھوڑے پر ہوں, مقابلہ تو جب ہوگا نا. تو اوپر بیٹھ کے باتیں بنا رہا ہے, میں نیچے ہوں, اگر بہادر ہے تو نیچے اتر. اس نے جب یہ سنا اس کی غیرت جاگ گئی. اتنا سا یہ نوجوان بچہ میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے. وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. ایک ہی وار کیا, گھوڑے کی ٹانگیں کٹ گئی, وہ بیچارہ تڑپنے لگا درد کی وجہ سے. اس نے کہا آ جاؤ, اور آتے ہی حضرت علی کی پیشانی پر وار کیا, آپ نے ڈھال پر روکا, دوسرا وار کیا, آپ نے پھر روکا, پھر حضرت علی نے وار کیا. اتنے میں خاک اڑنا شروع ہو گئی, ریت اڑنا شروع ہو گئی, اور دونوں ریت میں چھپ گئے. اب نظر نہیں آ رہا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, تلواروں کی جھنکار, اس کی آواز آ رہی ہے. اب ادھر کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کامیاب ہو جائے, ادھر اللہ کے حبیب اپنے دستے مبارک اٹھائے, مولا علی کو فتح عطا فرما دے, مولا علی کو نصرت عطا فرما دے, مولا علی کو استقامت عطا فرما دے. میرا ایمان یہ کہتا ہے جو جو لفظ نبی کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو رہا تھا. دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا حبیب ہے. قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لڑنے والا کون ہے؟ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اچانک آواز بند ہو گئی. وہ جو خاک میں تلواروں کی ٹکرانے سے آواز آ رہی تھی بند ہو گئی. اب سب پریشان ہیں, ادھر کافر پریشان ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, ادھر مسلمان پریشان ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا. جب وہ مٹی چھٹی, وہ اندھیرا دور ہوا, تلوار کی جھنکار جو رک گئی تھی اور مٹی میں دب گئی تھی, جب وہ مٹی ہٹ گئی سب نے دیکھا کہ وہ زمین پر پڑا ہے اور حضرت علی اس کی زرہ اتار رہے ہیں. مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا, کافروں کے حوصلے ختم ہو گئے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. بس ایک کو مارا, پورے لشکر کو صاف سونگ گئے, گھبرا گئے. ارے ان کا ایک نوجوان اتنا ہے تو آگے کتنے ہوں. وہیں سے بھاگ گئے. اللہ نے رعب طاری کر دیا, مسلمانوں کا رعب ان پہ طاری کر دیا, اور اس کا سبب بنے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہت سی خصوصیات ہیں. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی نے فرمایا سنو, جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے, اور جو با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. انا نقطۃ تحت البا, میں اس کی با کا نقطہ ہوں.
میں اس کی باں کا نقطہ ہوں۔ بتاؤ حضرت علی کا علم کتنا ہوگا مولا کائنات کا علم؟ روایت میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی حیت کو تبدیل کر کے انسانی روپ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے۔ علی آپ باب مدینۃ العلم ہیں؟ فرمایا بے شک۔ آپ باب مدینۃ الحکمت ہیں؟ فرمایا بے شک۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ اپنی حیت کو تبدیل کر کے انسانی روپ میں مولا کائنات نے ایک نظر آسمانوں کی طرف ڈالی اور ایک نظر پوری زمین کی طرف ڈالی۔ فرمایا جبریل نہ تو اس وقت آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، میرے خیال سے تو ہی جبریل ہے، میرے خیال سے تو ہی جبریل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علی نے ایک نظر میں ساری زمینوں کو دیکھ لیا، دوسری نظر میں سارے آسمانوں کو دیکھ لیا۔ جب علی کی یہ نگاہ ہے تو نبی کی کیا نگاہ ہوگی؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہوگا؟ جب خلیفہ کی یہ نظر ہے تو پھر رسول اللہ کی نظر کیا ہوگی؟ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام صحبہ میں سرکار نے حضرت علی کو بھیجا کسی کام سے، عصر کا وقت ہو گیا، حضرت علی تشریف لائے، حضور علیہ السلام سر انور ان کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما، ادھر نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، علی کی دل کی کیفیت بدل رہی ہے، آج میں نے نماز عصر ادا نہیں کی، آج میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ آپ کی کبھی کیفیت ہوئی؟ ایسی کیفیت ہوئی؟ نہیں۔ علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اور ماننے والوں کی کوئی ادا ہی نہیں ہوئی۔ خیر کوئی تو نہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے تو خیر ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک نماز بھی قضا ہونے لگے تو پریشانی ہو، جیسے کھانے کی بھوک ہوتی ہے نا، ایسے ہونا چاہیے۔ آج ہم نے نماز ادا نہیں کی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی اللہ کے ولی نے، انہوں نے کہا یہ مت کہو کہ وقت نہیں ملا اس لیے نماز نہیں پڑھی، سوتا رہ گیا اس لیے مسجد میں نہیں گیا، مصروف رہا اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ یہ سوچو کہ آج مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ رب نے اپنے گھر میں بلانا مجھے گوارا نہیں کیا، رب نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کے گھر میں جاؤں، اس سے معافی مانگو۔ تو حضرت علی کی دل کی کیفیت بدل رہی۔ نبی پاک علیہ السلام آنکھیں بند کیے، آرام سے لیٹے، راوی کہتا ہے سو رہے، لیکن سو نہیں رہتے، وہ تو حضرت علی کا امتحان لے رہے۔ دیکھو علی نماز کی وجہ سے مجھے چھوڑتے ہیں یا میری وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، سرکار کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھیں کھول دی۔ علی کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے رلایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ تو حکم ہونا چاہیے تھا ڈوب گیا تو قضا پڑھ لو، حکم تو یہی ہے نا، اگر ایک نماز کا وقت نکل جائے تو قضا کر لے آدمی۔ نہیں، علی نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے، قضا نہیں پڑھواؤں گا، ادا پڑھواؤں گا، کیا سورج کو واپس لوٹانا پڑے۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم ان عبدک علی فی خدمت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی خدمت میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے۔ اشارہ کیا، سورج اسی وقت آ گیا، اسی مقام پر آ گیا، عصر کا وقت ہو گیا، علی جاؤ نماز پڑھو، آج سورج غروب نہیں ہوگا جب تک تم نماز عصر ادا نہ کرو۔ حضرت علی نے نماز پڑھی، اطمینان کے ساتھ پڑھی، لیکن کیفیت کیا تھی؟ روزانہ علی سورج کو دیکھتے تھے، آج سورج علی کو دیکھ رہا۔ میں سورج غروب نہ ہو جائے میں نماز پڑھ لوں، یا غروب نہ ہو جائے میں نماز ادا کر لوں، آج سورج علی کو دیکھ رہا، علی تم نماز پڑھ لو تب میں ڈوبوں، تم اطمینان سے پڑھ لو تب میں غروب۔ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب تو بے شمار ہیں اور ایک نشست میں ان کا بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اختصار کے ساتھ خاص چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی شہادت کی بھی بشارت دے دی تھی اور فرمایا تھا، علی وہ شخص بڑا بدبخت ہوگا جو تمہارے سر پہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے۔ بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں، جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند۔ اور ہوا یہی کہ
ابن ملجم خارجی رمضان المبارک کی 21ویں شب مسجد میں آ کر سویا۔ فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ اس بدبخت نے اپنے خنجر کو زہر میں بجھایا تھا، زہر، اور ایک دن نہیں بلکہ 40 روز تک اس کو زہر میں رکھا، اور وہ ایسا تھا کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں جب تھے تو وہ ایک دم محراب سے نکلا اور پوری قوت سے وار کیا، جو پیشانی کو کاٹتا ہوا نیچے تک آ گیا۔ جیسے ہی آپ کے ضرب پڑی، پہلا حملہ ہوا، فرمایا فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی آہ منہ سے نہیں نکلی، کوئی درد تکلیف اس میں کوئی واویلا نہیں کیا، فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد 1 یا 2 دن کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اولاد رسول کا سلسلہ وہیں سے چل رہا، سادات کی نسل وہیں سے چل رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسی محبت اور عشق رسول ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، جو سرکار نے بشارت دی کہ جو علی سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ تو اگر آپ مولا کائنات سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں گے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں، بقیہ 2-3 دن باقی ہیں، اسی طرح محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہیے، اور اس یقین کے ساتھ آئیے کہ اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے آ رہے ہیں، سرکار کی ایک نظر ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔